اللہ کریم نے بتایا کہ جہاں ہم اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں وہاں ہدایت بھی پہنچتی ہے، رب کا توحید کا پیغام بھی پہنچتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی بھی پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انسانوں میں جو حقیقی نفع اور نقصان ہے اس کی پہچان اور اس کی حقیقت یہ نبیوں کی آمد کے ساتھ ہی واضح ہوتی ہے۔ اور نبیوں کی آمد ہی دراصل ایک طرف رب تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا باعث بنتی ہے، اور دوسری طرف جو حقیقی نفع اور نقصان انسان کی زندگی میں ہے اس کو واضح کرنے کے لیے نبیوں کا آنا ہی سب سے اہم ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی جو آیت مبارکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ آمَنَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر وہ بستیاں اس کے رہنے والے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآ اس سے مراد کچھ مفسرین کے ہاں وہ مکہ مکرمہ ہے کہ یہ وہ بستی ہے جو کائنات ارضی میں ہمیشہ سے آباد ہے اور ہمیشہ آباد رہنے والی ہے، لہٰذا اس کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں، یعنی ساری بستیوں کو آباد کرنے کا باعث بننے والی بستی وہ مکہ معظمہ ہے۔ کچھ مفسرین کرام نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جو پہلے مدین اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں کی بستیوں کا ذکر ہوا، اس سے مراد وہ بستیاں ہیں۔ اور ایک اور مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ کائنات ارضی ساری ہے کہ جہاں جہاں انسان آباد ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آئیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ جو مکہ معظمہ کی بستیوں میں رہنے والے پہلے تھے سابقہ، وہ اگر ایمان لاتے، یا دیگر انبیاء کی وہ جو قوموں کی بستیاں تھیں جو تباہ و برباد ہوئیں، جن کے عذاب کا ذکر ہوا، اگر وہ ایمان لاتے، یا ایک اور معنی یہ ہے کہ اس کائنات ارضی میں جہاں جہاں انسان آباد ہے اگر وہ ایمان لائے واتقوا، اور اگر وہ تقوی اختیار کرے، ایمان اور تقوی دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ بزرگان دین نے اسی لیے کہا کہ یہ جو ایمان ہے، ایمان پہلا نام ہے ماننے کا، اور تقوی ہے پرہیزگاری کا، اصلاح کا، بہتری کا، اعمال کا۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، پروردگار عالم کا پیغام یہ ہے، دو جہانوں کا رب ایمان لانے والوں اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اپنا پیغام یہ دے رہا ہے کہ اگر آباد رہنا چاہتے ہو، بستیوں والے اگر آباد رہنا چاہتے ہیں، بستیاں بسائے رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ایمان لے آئیں۔ اسی لیے بزرگان دین نے کہا کہ آباد وہ دل ہے، جس طرح قرآن نے کہا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یہ ذکر ہے جس سے دل آباد ہوتے ہیں، اور یہ اس کا نام ہے جس سے بستیاں آباد ہوتی ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ ایک زندہ وہ ہے کہ جو کھاتا پیتا ہمیں نظر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ زندہ ہے۔ آباد ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ جس میں ایمان موجود ہے، جس میں اللہ کا نام موجود ہے، آباد تو وہ ہے، وہ دل بھی آباد ہے، وہ گھر بھی آباد ہے، وہ بستی بھی آباد ہے، جہاں اس دو جہانوں کے پروردگار کا نام لیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ کی جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس کا ڈر ہے، اپنے اعمال میں لے آتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اب سابقہ قوموں کا احوال ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہمارے سامنے آیا کہ مختلف قوموں کے جو گمراہی کے اسباب تھے، گمراہ ہونے والوں نے کیا کیا کہ ان کی وہ جو بدعمالیاں تھیں کہ کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کوئی راہزنی اور ڈاکہ زنی کر رہا ہے، کوئی قتل و غارت کر رہا ہے، تو وہ کہتے کیا ہے کہ ہم اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، ہمیں اس سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ انسان اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے اپنی محدود سوچ سے سوچتا ہے اور سطحی سوچ سے وہ اپنا نفع حاصل کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہم ان پر کھول دیتے، برکات من السماء، آسمان کی برکتیں۔ اگر وہ ایمان لے آتے، اپنی بستیوں میں اللہ کا نام لے آتے، اور بستی سے مراد گھر بھی ہے، اپنا مکان بھی ہے، اپنی آبادی بھی ہے، اور اپنا دل بھی ہے، کہ وہاں پہ اگر وہ اللہ کا نام لے آتے، ایمان لے آتے، واتقوا، اور پرہیزگاری لے آتے، اعمال لے آتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم کیا کرتے؟ ہم وہاں برکات لے آتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ برکات کس کو کہتے ہیں؟ برکات کہتے ہیں کہ نعمت ملے اور نعمت ملنے کے بعد ہمیشہ موجود رہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ عربی کا محاورہ ہے کہ وہ جہاں اونٹ بیٹھتے ہیں، جہاں اونٹوں کو بٹھاتے ہیں، اس کو مبارک الابل کہتے ہیں، اونٹوں کے مستقل بیٹھنے کی جگہ۔ یعنی برکت سے مراد یہ کہ نعمتیں آئیں، اب انسان اپنی سوچ سے، اپنے سطحی ذہن سے یہ خیال کر لیتا ہے کہ میں نفع حاصل کر لوں گا، اور وہ اس تھوڑے سے نفع کے لیے اپنا ہمیشہ کا نقصان کر لیتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان پر آسمان سے برکتیں اتارتے، برکات من السماء والارض، اور صرف آسمان سے برکتیں نہ اتارتے بلکہ ہم زمین سے بھی ان کے لیے برکتیں اتارتے، زمین سے بھی ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آسمان کی برکتیں کیا ہے؟ یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ موسم، یہ آسمانی برکتیں ہیں۔ اور ہماری آج تک کی ساری جو رزق اور غلہ اناج کی ضرورت ہے وہ آسمانی برکتوں سے وابستہ ہے۔ آب و ہوا، یہ ساری چیزیں آسمانی برکتوں سے وابستہ ہیں۔ اور دوسرا ایک اور اس کا معنی یہ ہے کہ آسمانی برکتیں ہیں جو روحانی برکات ہیں، جو رب اپنے عرش سے، لوح محفوظ سے، اپنے کلام کی صورت میں، اپنے انبیاء کی صورت میں، نبوت و رسالت کی صورت میں، اور اپنے پیغام اور اپنے کلام کی صورت میں نازل فرماتا ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور زمین سے مراد یہ کہ یہاں نبیوں کے آنے کے ساتھ، انبیاء کی آمد کے ساتھ، یہاں کے رہنے والوں کے لیے یہ زمین، یہ ارض مقدس، جس کے لیے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین میرے آنے کے بعد پاکیزہ کر دی گئی ہے۔
اب یہ ساری زمین کو سجدے کے قابل بنا دیا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ اگر بستیوں کے رہنے والے آمنوا واتقوا، اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کی جو برکات ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ جیسے ان گمراہ ہونے والی قوموں نے، تباہ و برباد ہونے والے ان بستیوں کے رہنے والوں نے کیا کہا تھا نبیوں کو کہ ہم نفع حاصل کر رہے ہیں، ہم منافع حاصل کر رہے ہیں، ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ جو نفع ہے، یہ جو منافع ہے، یہ وقتی منافع ہے، اور انسان اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے ہمیشہ وقتی منافع کو دیکھتا ہے، دائمی منافع کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اور دائمی اور ہمیشہ ملنے والا منافع وہ ہے جو رب کا کلام دیتا ہے، جو حضرات انبیاء کرام دیتے ہیں، جو وحی کے ذریعے ملتا ہے۔ اور وحی کے ذریعے ملنے والی جو برکت ہے، جو نعمت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو کوئی چھیننے والا نہیں ہے۔ انسان اپنی عقل سے دولت بناتا ہے، ایک انسان اپنے عقل سے مکان بناتا ہے، انسان اپنے عقل سے کوئی منصب حاصل کرتا ہے، تو وہ محدود وقت کے لیے ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، اور وہ اپنے اس تھوڑے سے وقت کے منافع کے لیے اپنا زیادہ نقصان کر لیتا ہے۔ رب فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ایمان والوں کا امتحان ہو۔ اب بظاہر کربلا والوں کا امتحان تھا، پیاس تھی، بھوک اور افلاس، لیکن اس 3 دن کی بھوک اور پیاس نے قیامت کی صبح تک کی نعمتیں دے دی، برکات دے دی۔ بظاہر محدود وقت کے لیے، 3 دن کے محدود وقت کے لیے آزمائش ہے، لیکن دائمی نعمتیں ہیں۔ ایک عمدہ مثال ہے۔ اسی طرح انسان ہمیشہ، کیونکہ انسان کی سوچ سطحی سوچ ہے، گھاٹے کی سوچ ہے، انسان ہمیشہ پس ذہنیت کے ساتھ سوچتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اگر بستیوں کے رہنے والے آسمانی برکات کو لینا چاہتے تو وہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ آزمائش جو ہوتی ہے نا، بے شک اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے، اور مومن کے لیے جس طرح آقا کریم علیہ السلام نے بتایا کہ مومن کے لیے یہ زندگی آزمائش ہے۔ اور یہ آزمائش کیسی ہے؟ جس طرح قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ایمان والے کو کبھی تو مال لے کر اس کی آزمائش ہوگی، کبھی اس کی اولاد کے ذریعے سے آزمائش ہوگی، کبھی اس کی اپنی صحت کے حوالے سے آزمائش ہوگی، کبھی اس کے رزق کے حوالے سے آزمائش ہوگی۔ تو مختلف آزمائشیں مومن کے لیے موجود ہیں۔ اور سورہ اعراف کی یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے، رب فرماتا ہے کہ جو مومن ہے اور جس نے تقوی اختیار کر لیا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس پر زمین و آسمان کی برکات کو کھول دیا، دروازے کھول دیے ہیں ہم نے۔ اب برکت کا ایک معنی بزرگان دین یہ کرتے ہیں کہ برکت کا ایک معنی ہے کہ نعمت مسلسل موجود رہے۔ اب اس کی ایک اور مثال بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے کتنے ہی بادشاہ ہیں، کتنے ہی بڑے بڑے خاندان ہیں جنہوں نے کئی 100 سال حکومتیں کی ہیں، خزانے بھر کے رکھے ہیں، اور آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن ایک داتا ہے، 900 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا ہے، دنیا آج بھی داتا داتا کر رہی ہے، آج بھی وہاں تلاوت قرآن جاری ہے، آج بھی وہاں اللہ کا ذکر جاری ہے۔ فرید کو گزرے صدیاں گزر گئی ہیں،
لیکن آج بھی وہاں رب کا ذکر جاری ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ برکات جو برکت کا معنی لیا جاتا ہے وہ ایسی نعمت ہے جو دائمی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے. انسان اپنی عقل سے زمانے کی بہترین نعمتیں اکٹھی کر لیتا ہے، ساری آسائشیں حاصل کر لیتا ہے، اعلیٰ منصب حاصل کر لیتا ہے، عہدہ حاصل کر لیتا ہے، دولت حاصل کر لیتا ہے، مکان بنا لیتا ہے. لیکن انسان کی عقل سے ہوتا کیا ہے؟ محدود وقت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. وہ فائدہ اس کی 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال کا ہو جائے گا. اور اب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے رہنے والے، اس سے پہلے کیونکہ رب نے کئی بستیوں کا ذکر کیا کہ جن بستیوں کو تباہ و برباد کیا گیا، جن کو مٹا دیا گیا، جن پر عذاب نازل کیا گیا، تو وہ جو جبار اور قہار ہے نا، وہ رحمان اور رحیم بھی ہے، وہ مہربان بھی ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ ہر دفعہ ہی تباہ و برباد کرتا ہے. ہاں، جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا ہے. اس لیے قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. وہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اور یہاں فرمایا کہ وہ بستیاں آباد رہتی اور انہیں دائمی نعمتیں ملتی، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں میسر آتی. آمنوا واتقوا، اگر وہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے. لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم کیا کرتے؟ آسمانی برکتوں کے دروازے کھولتے. اور آسمانی برکتیں کیا ہیں؟ اور صرف آسمانی ہی نہیں، من السماء والارض، اور ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں. صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی اسی آیت پر لکھتے ہیں کہ یہاں برکات سے مراد رب کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں. اب ہم نے یہ سمجھا کہ نعمتیں یہ ہیں کہ ہمیں اچھا کھانا مل جائے، ہماری سچی انسانی سوچ ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ نعمتیں یہ ہیں کہ اچھا لباس مل جائے، اگرچہ یہ بھی نعمتیں ہیں. ہم نے یہ سمجھا کہ اچھا مکان مل جائے، اچھا لباس مل جائے، اچھا کھانا مل جائے. ہماری کیونکہ انسانی سچی سوچ ہے، ہم سامنے نظر آنے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ نعمتیں اور بھی ہیں. اور وہ نعمتیں کیا ہے؟ ہدایت بھی نعمت ہے. ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. اچھا مکان، اچھا لباس اور اچھا کھانا بھی نعمت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم ہے ہدایت. اس سے زیادہ اہم ہے کہیں اللہ کا نام لینا، اس سے کہیں زیادہ اہم ہے ایمان. لباس بھی ضرورت ہے، صحت بھی ضرورت ہے، مکان بھی ضرورت ہے، اچھا کھانا بھی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت سے بڑھ کر ہے انسان کے لیے ایمان کی ضرورت، کہ انسان کو ایمان میسر آ جائے. اور جن کو ایمان کی نعمت مل جائے، جیسے میں نے عرض کیا کہ برکت کہتے ہیں وہی نعمت جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اور جن کو ہمیشہ رہنے والی نعمت مل گئی، وہ کوئی دانتا ہو گیا، کوئی فرید ہو گیا، کوئی ہند الولی ہو گیا، کوئی نظام الدین دہلوی ہو گیا، کوئی خواجہ مہر علی ہو گیا، کوئی غوث جلی ہو گیا. جن کو ہمیشہ رہنے والی نعمتیں مل گئی، برکات من السماء والارض، زمین و آسمان کی برکتیں مل گئی. ہم نے اپنے ذہن سے یہ سوچا کہ برکتیں یہ ہیں کہ غلہ اناج زیادہ ہو جائے، دولت زیادہ ہو جائے، روپیہ پیسہ زیادہ ہو جائے، مکان اور بہتر ہو جائے. انسانی ضرورت ہے، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی رب کی عطا ہے اور ان سے انکار بھی نہیں ہے. لیکن جو دائمی نعمتیں ہیں وہ ایمان کی دولت ہے، وہ تقوی کی دولت ہے، جو ہمیشہ ملنے والی ہے، جو دائمی ہے.
آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہم اگلے دن پڑھ رہے تھے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں، وہ برکات ہیں، وہ برکات ہیں جو باقی رہتی ہیں، جو جاری رہتی ہیں۔ صدقہ جاریہ ہے، اس میں نفع دینے والا علم ہے اور اولاد صالح ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ یہاں سورہ اعراف کی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وہ بستیاں آباد رہتی، وہ عذاب سے دوچار نہ ہوتی، اور یقیناً آباد رہنے والے وہی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے شہر آباد ہوئے، بہت سارے ملک آباد ہوئے جو مٹ گئے۔ احرام مصر اس بات کے گواہ ہے، عراق میں بہت سارے نینوا کے ملنے والے کھنڈرات اس بات کے گواہ ہیں، سندھ میں ملنے والے کھنڈرات اس بات کے گواہ ہیں کہ انسان بڑا ذہین تھا، بڑا عقل مند تھا، اس نے بڑے مضبوط شہر بنائے، مضبوط قلعے بنائے، لیکن انسان مٹ گیا۔ بڑے مضبوط قلعے بنائے، مضبوط گھر بنائے، دولت اکٹھی کی، غلہ اناج اکٹھا کیا، سونا چاندی اکٹھا کیا، اور انسان مٹ گیا۔ قائم کون سا رہا؟ قائم داتا رہا، فرید رہا، ہند الولی رہا، خواجہ مہر علی رہا، اس لیے کہ وہاں رب کا نام باقی ہے، اور آباد وہی ہے جہاں اللہ کا نام باقی ہے، جہاں ایمان باقی ہے، جہاں تقوی باقی ہے۔ تو عظیم مکرم سورہ اعراف کی آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ نعمتیں وہ ہیں، برکات، نعمت برکت کب بنتی ہے؟ ہر نعمت برکت ہے، لیکن جب وہ ہمیشہ رہنے والی بن جائے تو پھر وہ برکت ہے۔ اور وہ برکت کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ تقوی ہے۔ جب ایک نعمت ایمان اور تقوی سے مزین ہو جائے، سجا لی جائے، پھر وہ ہمیشہ رہنے والی ہو جاتی ہے۔ اور اب فرماتا ہے کہ ہم ان بستیوں والوں پر زمین و آسمان سے برکتیں اتار دیتے ہیں، ولیکن کذبوا، اگر کوئی جھٹلا دے۔ اسی بات سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان بستی والے جو تباہ کر دیے گئے، جو عذاب سے دوچار کر دیے گئے، انہوں نے توحید کا انکار نہیں کیا، وعد اللہ شریک کا انکار نہیں کیا، انہوں نے پیغام پہنچانے والے نبی کا انکار کیا۔ ولیکن کذبوا، آیت مبارکہ کے لفظ بتا رہے ہیں، رب کے کلام کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کفر نہیں کیا، ولیکن کذبوا، پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایمان لانے کی بجائے، تقوی اختیار کرنے کی بجائے، انہوں نے رب کا پیغام پہنچانے والے نبی کا ہی انکار کیا۔ ولیکن کذبوا، جھٹلایا، اور یہ جھٹلانا ایسا تھا، تکذیب کرنا ایسا تھا، جنہوں نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، تباہی سے دوچار کر دیا۔ صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسی آیت مبارکہ سورہ اعراف اسی کے تفسیر میں کہ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا وہ برکات کو نہیں پا سکے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آسمانی برکتیں، زمینی برکتیں اسی کو میسر آ سکتی ہیں جو بارگاہ نبوت سے اپنے آپ کو متصل کر لیتا ہے، جو بارگاہ رسالت سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اور جو نبی کی تکذیب کرتا ہے، اس کے ساتھ احترام نہیں رکھتا ہے، بے ادبی رکھتا ہے، اس کے لیے آسمانی اور زمینی برکات میسر نہیں آ سکتی ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لامحدود وفاداری عطا فرمائے۔